الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. یہ اثری صاحب حفظہ اللہ نے دادا جی کی وفات کے بارے میں جو کہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ملی. ان کے بظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ دادا جی اپنے گاؤں میں تھے اور ان کو وہاں حافظ اللہ روپڑی کی وفات کی خبر ملی. ایسے نہیں ہے. مولانا اشرف سندھو یہ شاگرد تھے اور بڑے ہی مودت تھی انہیں حضرت مولانا حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ سے. اتنی محبت تھی کہ آپ اندازہ کریں کہ حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 64 میں فوت ہوئے. ان کا انتقال ہوا ہے. جس دن ان کا انتقال ہوا ہے، جب ان کو خبر پہنچی ان کی وفات کی، وہ بھی فوت ہو گئے. جب ان کو خبر ملی نا اپنے گاؤں میں، بلو کی، یہ بلو کی ہے نا، ہیڈ بلو کی کے پاس ہے ان کا گاؤں. یہ وہ مولانا اشرف سندھو رحمۃ اللہ علیہ ہیڈ بلو کی، تو یہ بلو کی میں ہوتے تھے. یہ گاؤں ہے وہاں، اسی کی نسبت سے ہیڈ بلو کی ہے. تو وہ بھی فوت ہو گئے. یعنی استاد شاگرد ایک ہی روز ان دونوں کا انتقال ہوا. اتنی محبت تھی حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور حافظ صاحب کا وہ بڑا ہی احترام کرتے تھے. ان کی بہت اچھی کتابیں ہیں. ایک کتاب ان کی شاید آپ نے دیکھی ہے کہ نہیں، یا سنی ہے، پڑھی ہے کہ نہیں، بڑی معرکۃ الاراء کتاب ہے اور بڑی ہلچل اس سے مچی سی. بلکہ وہ پھر حنفیوں نے اس کو بین کروا دیا تھا. نتائج تقلید، نتائج تقلید ان کی کتاب. اس کا مقدمہ بہرحال ہمارے علماء نے لکھا ہے. مولانا سلفی صاحب کا اپنا ذوق ہے، ان نے اپنی طبع کے تحت لکھا ہے. حافظ عبداللہ صاحب نے، بڑے حافظ نے، مولانا عطاء اللہ صاحب نے. وہ کتاب بین ہو گئی تھی تو میں اسی دنوں 64 65 66 میں جامعہ میں تھا. تو ان کے بیٹے تھے، وہ پھر جامعہ سلفیہ میں کچھ کتابیں لے کے آتے تھے. تو اس وقت میں نے خریدی یہ نتائج تقلید، تاریخ تقلید، نتائج تقلید، اور 3 4 ان کی کتابیں ہیں. اچھی کتابیں ہیں ماشاءاللہ. ایک ان کی کتاب یہ جو ہے نا مولوی عمر اشرفی، ان کی کتاب ہے نا، کیا نام، مقیاس حنفیت، اس کے جواب بھی لکھا ہے انہوں نے. اس کے جواب پر بھی ان کی کتاب. تو خیر کہنے کا مقصد یہ، تو اس وقت کتابیں خریدی. مجھ سے پتہ نہیں کون لے گیا نتائج تقلید، بس میرے ہاتھ سے نکل گئی. کون لے گیا، کہاں، مجھے یہ بالکل یاد نہیں. بہرحال میرے پاس نہیں. اب ایک ساتھی نے مجھے لا کے دی ہے. بہرحال کتاب اچھی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ ہیڈ بلو کی، ہیڈ کے ساتھ ہے گاؤں بلو کی، بہت بڑا گاؤں ہے، بہت بڑا گاؤں ہے. اب جب بائی پھر اسے، جس کا بھی نام پھول نگر ہے، وہاں سے جائیں بلو کی ہے، بلو کی طرف، تو سب سے پہلے بنگا بلوچہ آتا ہے، جہاں یہ قاری صاحب کا مدرسہ ہے. پھر اس کے بعد بلو کی آتا ہے، جو بہت بڑا گاؤں. پھر اس کے بعد 3 4 کلو کے فاصلے پر ہمارا گاؤں سندھو آتا ہے. سندھو جو ہے یہ گاؤں کا نام بھی ہے، اور قبیلے کا، قبیلہ سندھو قبیلہ بھی یہاں آباد تھا. تو جیسے حافظ اللہ روپڑی صاحب لورنگ اسپتال میں داخل تھے، دادا جی بھی اسی اسپتال میں داخل تھے. دادا جی 10 اگست 1964 کو اسپتال میں داخل ہوئے، اور ان کی وفات جو ہے 20 اگست کو ہی. حافظ اللہ روپڑی صاحب کی وفات جو ہے وہ بھی 20 اگست کو ہی. حافظ اللہ روپڑی صاحب کی وفات جو ہے وہ 20 اگست کو دوپہر 2:15 ہوئی، اور دادا جی کی وفات جو ہے رات کو 10:15 بجے تقریباً وفات ہوئی. جب حافظ اللہ روپڑی کی وفات ہوگی تو پھر دادا جی کو ان کی وفات کی خبر ملی، تو پھر اس کے بعد ان کی طبیعت کافی خراب ہوگی، اور پھر 10:15 بجے ان کی وفات ہوگی. اور یہ ہے کہ جب لوگ حافظ اللہ روپڑی صاحب کی تیمارداری کے لیے جاتے تو دادا جی کی وہ صحت کے بارے میں پوچھتے، کیسی ان کی صحت. جب دادا جی کے پاس لوگ آتے تو دادا جی جو ہے حافظ اللہ روپڑی کی صحت کے بارے میں پوچھتے. اور جب وفات ہو گئی دونوں کی، تو حافظ عبدالقادر روپڑی اللہ رحمت کرے، انہوں نے چاچا جی سے کہا، جن کا سری صاحب نے ذکر کیا کہ ان کے بیٹے کتابیں وغیرہ لایا کرتے تھے یہاں، وہ چاچا جی تھے، ان کا نام محمد زبیر تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو حافظ عبدالقادر روپڑی صاحب نے چاچا جی سے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ ٹھہر جائیں ذرا، ان کو
اپنے گاؤں نہیں لے جائیں، ان کا یہاں جنازہ اکٹھا کیا جائے تاکہ دنیا والوں کو دکھایا جائے کہ جیسے دنیا میں اکٹھے تھے اور آخرت میں بھی ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ان دنوں بارشیں وغیرہ بہت زیادہ تھی، رستے وغیرہ بہت زیادہ خراب تھے، تو چاچا جی نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہم بہت زیادہ لیٹ ہو جائیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ ایسے نہیں ہو سکا۔ تو یہ ہے مختصر اس کے بارے میں کہ وہ دادا جی بھی اسپتال ہی میں داخل تھے، وہ اپنے گاؤں میں نہیں تھے، اسپتال ہی میں داخل تھے، اور ان کی اور وفات، دادا جی کی وفات اور حافظ عبداللہ روپڑی کی وفات کے بارے میں یہ 6-7 گھنٹے کا فرق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔